الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا اشرف الناس حسبا ولا فخر واکرم الناس قدرا ولا فخر. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج 28 ربیع الثانی 1446 ہجری یکم نومبر 2024 جمعہ کا دن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں وہ اسماء النبی کے جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک اسم مبارک سیدنا اصبر الناس صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس کے ضمن میں گزشتہ جمعہ کی مجلس میں اختتام پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میں نے عرض کیا کہ اس روایت پر نام نہاد مفسرین نے کچھ اعتراضات کیے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض کہ صحابہ کرام نے منزل پر پہنچنے سے قبل لوٹ مار شروع کر دی، حالانکہ یہ جو مہینہ تھا
یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا اور اس مہینے میں جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں قبیلہ جوہانیہ کے پڑوس میں بنو کنانہ کے ایک قبیلے پر حملے کا حکم فرمایا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ یعنی رجب کے مہینے میں تقریباً 100 افراد کی جماعت، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں حملے کے لیے، اور اسی جنگ میں یہ اعتراض قبیلہ جوہانیہ کی طرف سے کیا گیا کہ تم لوگ احرام جو ہے حرمت والے مہینے میں جنگ کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اعتراض سے متاثر ہو کر جب اختلاف ظاہر ہوا تو ایک گروہ صحابہ کا دربار رسالت میں حاضر ہوا اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے۔ اب دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس لشکر کو حملے کے لیے بھیج چکے تھے۔ تو کیا العیاذ باللہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی حرمت کو نہیں جانتے تھے؟ تو جب یہ گروہ دربار رسالت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اب میں تم پر ایک شخص کو امیر بنا کر بھیجوں گا، یعنی مقصد یہ تھا کہ دوبارہ کسی کا اعتراض سن کر تم اختلاف میں نہ پڑو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جماعت کے 10 افراد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر رجب کے مہینے میں بھیجا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جنگ لکھ کر دیا۔ یہ فوجی دستہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگ کر کے واپس لوٹا۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما کر ایک چیز سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ العیاذ باللہ آپ دنیا کے سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ جو ایک بیان دے کر پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، اس سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ایک کسی قسم کا اعتراض دیگر اعتراض کرنے والوں میں جو اعتراض کیا ان میں مودودی صاحب بھی شامل ہیں اس اعتراض کے کرنے میں، کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان کیا تھا کہ میں نے تمہیں ماہ حرمت میں جنگ کا حکم نہ دیا تھا۔ ایک جنگ کے اگلے مرحلے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتراض پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے ابن حضرمی کو قتل کرنے کے بعد اگلی شام رجب کا چاند دیکھا،
یعنی بعض محققین نے اس اعتراض کا جواب بعض جو تاریخی روایات ہیں ان میں ایک یہ جو روایت ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض اور سوال کرنے پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے جمادی الاخری کی آخری تاریخ کو حضرمی کا قتل کیا ہے یا رجب کی پہلی تاریخ کو۔ اب جب یہ مسئلہ درپیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قیدی بنائے گئے تھے اور پھر جو مال غنیمت تھا ساز و سامان وہ آپ نے وصول نہیں کیا، اسی دوران سورہ بقرہ کی آیت 218 217 یہ دو آیات نازل ہوئیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوری دو آیات۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر باطل ہے۔ کنز العمال میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو فرمایا تمہارے پاس دن رات کے فرشتے جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ اذا صلیتم العصر اجتمعت معکم ملائکۃ اللیل والنہار، جب تم عصر کی نماز پڑھ چکتے ہو تو تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب نماز ادا کر چکتے ہو تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور رات کے جو فرشتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، یعنی عصر کے وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو سارا دن جن فرشتوں نے ڈیوٹی دی ہوتی ہے وہ عصر کے وقت دن والے فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ اجْتَمَعَتْ مَعَكُمْ أَيْضًا، اور حضور نے فرمایا جب تم فجر پڑھتے ہو تو تمہارے پاس اسی طرح فرشتے جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز، یہ فرشتوں کے اکٹھ کا اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فجر کے وقت پھر تمہارے پاس فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو ہی تم نماز ادا کر چکتے ہو تو رات کے فرشتے پرواز کر جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، یعنی یہ روزانہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی فجر کے وقت رات کے فرشتے آسمانوں پہ پرواز کر جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، عصر کے وقت دن کے فرشتے آسمانوں پہ پرواز کر جاتے ہیں اور رات کے فرشتے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ فرمایا وہ جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں آتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب انہیں چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔
یعنی فجر کے وقت بھی گئے فرشتے تو وہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے وقت آئے چھوڑ کے تو بھی مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اور جو فرشتے عصر کے وقت مقرر ہوئے وہ اس وقت گئے، یہی حال یعنی دونوں گروہوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَفِيهِمْ عَبْدٌ لَكَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا قَطُّ بِكَ وَلَمْ يُصْرِفْ عَنْهُ السُّوءَ قَطُّ إِلَّا بِكَ۔ فرمایا انہی میں اے اللہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے تیرے سوا نہ تو کوئی بھلائی پہنچی اور نہ کبھی اسے تیرے علاوہ سے کوئی جو ہے وہ برائی پہنچی، یعنی اے اللہ وہ تیرے در پہ در کا ہو کے وہ بیٹھا ہے، تیرے بھروسے پر بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے اجر میں اضافہ کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ربنا انتہا المزید، اے ہمارے پروردگار۔ اللہ جب دوسری بار اس بندے کے اجر میں اضافے کا فرماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ربنا انتہا المزید، اے پروردگار اضافہ بھی انتہا کو پہنچ گیا، یعنی ایسا اضافہ کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے، اسے بنا حساب کے اس کے اجر میں اضافہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو مصیبت کے وقت کیسے پایا؟ کیف رأیتم عبدی عند البلاء، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ربنا اشکر عبد عند الرخاء واصبرہ عند البلاء۔ اب یہاں اصبرہ کا لفظ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار خوشحالی میں وہ آپ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ اور مصیبت میں سب سے زیادہ صابر بندہ ہے۔ اللہ فرماتے اکتبوہ مما لا یغیر ولا یبدل حتی یلقانی، کہ میرے اس بندے کو ان لوگوں میں لکھ دو جو نہ تبدیل ہوں گے نہ بدلیں گے یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کریں گے، وہ اسی حال میں ہی رہیں گے، صبر اور شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ اچھا، اب یہاں اصبرہ کا لفظ ایک تو موجود ہے، دوسرا عصر اور فجر کے وقت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عصر کا وقت اور فجر کا وقت کتنی فضیلتوں والا ہے۔ تو یعنی اس روایت سے اور دیگر روایات جو اسی ضمن میں ہے ہمیں پتہ چلتا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی کے تبدیلی کے اوقات ہیں کہ جو لشکر جو گروہ فجر سے عصر تک جس نے ڈیوٹی دی اب وہ عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اور ایک دوسرا گروہ آ جاتا ہے عصر سے فجر تک، پھر یہ گروہ فجر کے وقت چلا جاتا ہے اور پھر جس نے فجر سے عصر تک ڈیوٹی دینی وہ گروہ آ جاتا ہے۔ تو ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی اور پھر فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں یہ ان اوقات کے اعمال اور نمازوں کی یہ فرشتے جا کے گواہی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ فرشتے کون سے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرشتے حفاظت پر مامور اللہ نے جو کیے ہیں وہ فرشتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا، جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ عصر اور فجر کے اوقات میں جن فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا اصبر الناس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ وہ اسماء مبارکہ کے جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ایک اسم گرامی، ایک اسم مبارک سیدنا اطہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطہر بہت ہی پاکیزہ، ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ جس کی حیات مبارکہ کو زندگی کے ہر شعبے، ہر لمحے کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہو۔ یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ کوئی بھی وصف اور کوئی بھی خوبی، اور اس خوبی کے جس کمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ انتہا کا درجہ، اس سے اوپر اور درجہ ہے ہی نہیں۔ اس وصف اور خوبی کا اس سے اوپر درجہ کوئی نہیں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس وصف اور خوبی کو کہ اخلاق کی بلندی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اس بلندی تک مخلوق میں سے کسی اور کو رسائی بھی ممکن نہیں ہے، کوئی اور جا بھی نہیں سکتا اس مقام پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں جمعے کے دن۔ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں، ہم جس طرح کاروباری کوئی انسان ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری ذہن کا آدمی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جناب میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، اور جو سیزن کا دن ہے اس میں نے اب دائیں بائیں نہیں ہونا، وہاں مکمل میں نے ڈیوٹی دینی، کیونکہ یہ سال بھر کی کمائی ہوگی میری۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور یاد رکھیے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ورد ہے، ذکر ہے اللہ کا ذکر، اس طرح اسماء النبی کو بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام بطور ورد کے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے اعلیٰ جو ورد ہے وہ درود پاک ہے، اور سب سے عظیم دن کیا ہے؟ وہ جمعے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت جامع، کامل، ایسی جامع اور کامل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی ملتی بیضاء لیلھا کنہارھا سواء، فرمایا کہ میں نے تم کو ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے، یعنی اپنی زندگی، اپنے فرمودات، اپنے کردار، اپنے گفتار، معمولات کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا میں نے تم کو ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ زندگی کا کوئی لحظہ، کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام سیدنا اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت ہی پاکیزہ، ہمارے سردار بہت ہی پاکیزہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اطہر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں بارہا تقریباً 4 جگہ پر یہ اطہر کا لفظ آیا ہے۔ ایک سورہ ہود آیت نمبر 78، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ سورہ ہود کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ قصہ مختصر، اس آیت مبارکہ میں بھی اطہر کا لفظ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کیا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ تو یہاں اطہر کا لفظ۔ دوسرا سورہ احزاب آیت نمبر 53، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مگر یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ فرمائے وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھو،
ہوتا نا کہ مہمان کسی گھر سے دعوت آئی، ابھی جناب کھانا تیار نہیں ہوا، لوگ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی بیٹھ کے فضول وقت ضائع کرتے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کسی دعوت کے موقع پر، تو اس کو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ دعوت تھی، تو وہاں دربار رسالت کے آداب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، فرمایا ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، اور فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر اپنی اپنی راہ لو، وہاں بیٹھو نہیں۔ صحابہ کرام بیٹھ کے، یہ حکم آنے سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت کھانا کھا کر وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے کہ اب آپ چلے جائیں، لیکن آپ اس کہنے سے بھی شرمائے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو کہ چلے جاؤ اٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھاؤ تو اپنی اپنی راہ لو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ فرمایا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارے اس عمل میں، تمہارے اس طریقہ کار میں، تمہاری اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور نبی تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شرم کرنے میں بھی، کہ صحابہ کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اٹھ کر چلے جاؤ، اب مجھے اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے یا دیگر ضروریات ہیں، اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، فرمایا کہ تمہارے اس عمل سے، اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، مگر اللہ کی ذات جو ہے حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتی، اللہ نہیں شرماتا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں ضرورت پڑے کہ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو فرمایا پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے میں رہ کر، کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں مسئلہ درپیش ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اکابرین صحابہ رجوع کرتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، تو وہ پردے میں بتا دیتی تھی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، اب یہاں اطہر کا لفظ ہے، فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہت ہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا، فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، تکلیف دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے تم کبھی نکاح کرو، یعنی ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق کہیں نکاح نہیں کیا۔
یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر فرمایا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بڑی سنگین بات ہے۔ یہ اللہ نے سارے حکم، اب یہاں اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ اطہر کا لفظ موجود ہے، کہ اسی لفظ کو اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت اپنی پوری کر لے، تو اب ان عورتوں کے گھر والوں کو ہدایت ہے کہ انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ اصل جو موضوع ہے اسماء النبی کا، اسی پر انشاءاللہ اس پہ رہتے ہیں۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان باتوں کی نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، فرمایا یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم جو ہے نہیں جانتے۔ یہاں بھی اطہر کا لفظ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ حکم پہلے تھا، منسوخ ہو گیا صحابہ کے لیے، کہ جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی سرگوشی کرنے کے لیے آؤ دربار رسالت میں، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا، یہ پہلے یہ حکم تھا۔ فرمایا کہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ بہرحال کیا یہاں پہ بھی اطہر کا لفظ موجود ہے، یعنی یہ 4 جگہ پر قرآن کریم میں 4 جگہ پر اطہر کا لفظ جو ہے موجود ہے، اور اسی اطہر لفظ کو اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اب جو ہے احادیث میں ہم دیکھیں، شمائل ترمذی میں ایک صحابی تھے حضرت سمورہ بن جندب، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت جو ہے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض فإنہا اطہر واطیب۔ اطہر کا لفظ اس روایت میں موجود۔ اب معنی کیا ہے اس کا؟ فرماتے سمورہ بن جندب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے، اور خاص طور پر جمعے کے دن کا بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب کے درجے میں ہے۔ جمعے کے دن یا عمومی طور پر سفید رنگ پہننے کا جو حکم ہے یہ مستحب کے درجے میں۔ فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید رنگ کے کپڑے میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، یعنی کفن بھی جو ہے وہ سفید ہونا چاہیے۔ تو یہاں اس روایت میں اطہر کا لفظ
دوسرا سفید لباس پہننے کا حکم، اور تیسرا جو مسئلہ وہ کیا ہے کہ کفن بھی جو ہے وہ سفید ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بسا اوقات بعض باتیں ایسے ہی عوام الناس میں مشہور ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کا شرعی طور پر کوئی حکم نہیں، من گڑت باتیں ہوتی لوگوں نے خود بنائی ہوتی ہیں، یا کسی غیر قوم کے اثر کی وجہ سے وہ بات قبول کر لی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں آ جاتی ہے۔ اب ایک غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ سفید کپڑا پہننے والا جب تک وہ کپڑا پہنے رہے گا تو اس کی مغفرت ہوگی۔ غلط ہے بالکل، کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو شخص سفید کپڑے کا لباس پہنے ہو جب تک پہنے ہیں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو مردوں کے لیے آپ نے پسند فرمایا اور پہننے کا حکم دیا ہے۔ اسی روایت میں فرمایا البسوا البیاض فإنہا اطہر واطیب، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ پاک صاف رہتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، سفید لباس پہن سکتی ہیں چاہے وہ کسی عمر پہ بھی ہے۔ اب ہمارے عموماً باقی کا تو نہیں پتہ، پنجاب میں دیکھا جاتا جناب کوئی بچی اگر جو کنواری ہو خاص طور پر وہ سفید لباس پہنتی ہے تو گھر کی جو بڑی ہوتی ہیں وہ روکتی ہیں کہ بھائی سفید لباس جو ہے کنواری بچی کو نہیں پہننا چاہیے، غلط ہے۔ علماء فرماتے کہ یہ ہندوانہ خیالات کا یہ اثر ہے، کیونکہ ہندو جب عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ سفید لباس، تو اس قسم کا حکم کوئی شرعی نہیں ہے۔ سفید لباس مرد بھی پہن سکتا ہے، سفید لباس عورت بھی پہن سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہے، چاہے کنواری ہے، چاہے کسی بھی حال میں۔ اچھا، دوسرا حکم جو معلوم ہوا مسئلہ کہ حضور نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، کہ اسی سفید رنگ کے کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو سفید کپڑے میں، سفید کفن میں کفنانا، اس کو دفنانا، سفید کفن دینا یہ افضل ہے۔ اگر بالفرض کسی کے پاس سفید کپڑا ملا نہیں، اب یہ نہیں کہ جناب اب وہ بیٹھ جاؤ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ بھائی صحابہ کرام جنگ احد اور دیگر واقعات میں ہم دیکھیں جسموں کو گھاس پھوس سے ڈھانپا گیا، تو اگر سفید رنگ کا کپڑا نہیں ملتا تو پھر جس رنگ کا بھی کپڑا ملتا ہے فضیلت ہے، افضل ہے سفید رنگ کا کپڑے میں کفن دیا جائے، لیکن اگر نہیں ملتا تو جس رنگ کا بھی ملتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لاشیں مل ہی نہیں رہی، وہ چیتھڑے لوتھڑے مسلمان بچوں کے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے، انہیں کیا کیا جاتا، وہ پھر وہ ایک ہی وہ کسی چیز میں کپڑے میں لفافے میں وہ بیچارے اکٹھے کر لیتے اور آگے جس طرح جو انہیں پھر مناسب معلوم ہوتا پھر اس طرح ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو سفید کپڑے میں کیا ہے، کفن دینا افضل ہے، لیکن اگر سفید رنگ کا کپڑا نہ ملے تو پھر جس رنگ کا بھی مل جائے اس میں جو ہے کفن دیا جا سکتا ہے۔
اچھا جی، تو یہاں اس روایت میں کیا ہے؟ اطہر کا لفظ۔ دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ایک ماہی گیر یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس روایت کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین سیکھنے والے وہ ہر شعبے کے لوگ تھے۔ صحابہ کرام سے جن لوگوں نے دین سیکھا وہ ہر شعبے کے لوگ تھے۔ سوال کرنے میں وہ کوئی شرم نہیں ہے، انسان پوچھ سکتا ہے بھائی یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ہے جار، یہاں پہ تشریف لائے۔ تو یہ جو سوال کرنے والے کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین انا نرکب ارماتنا ھذہ فنحمل معنا الماء للشفا۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ہم اپنی کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی پینے کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں، جو ساتھ پانی رکھتے ہیں وہ ہم نے پینے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کشتی پہ جا رہے ہیں، سمندر میں یا دریا میں کہیں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وضو کی یا غسل کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اب وہ پانی تو پینے کا اگر پی لیا تو اگر اسی سے اگر وضو کر لیا غسل کر لیا تو پھر پانی کیسے کہاں سے پئیں گے؟ سمندر کا پانی تو کھاری ہے، وہ تو پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ فَيَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يُطَهِّرُ، کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کا پانی پاک نہیں ہوتا، یہ پاک نہیں کرتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْهُ، فرمایا اگر سمندر کا پانی پاک نہیں ہے تو پھر کون سا پانی پاک ہے؟ معنی یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی کشتیوں میں پینے کا پانی رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کو پیو اپنی ضرورت میں، سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، وہ پاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے تو اب وضو کے قابل بھی نہیں ہے اور غسل کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ اسے جو ہے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے غسل بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ اطہر کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی پاکیزہ۔ تو بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ جب بچوں کے نام رکھنے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کو دیکھیں، انبیاء کے ناموں کو، اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں کو دیکھیں، یا اولیاء اللہ کے ناموں میں سے دیکھ لیں، اگر بچی ہے تو صحابیات ان کے ناموں میں دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہم پر غیروں کی یلغار ہے۔ فلموں میں ڈراموں میں ہم جو نام سنتے ہیں وہی نام ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، ایسے ایسے نام کہ جو غیر اسلامی بھی اور ایسے ایسے نام کہ جن کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس کیا ہے جی کہ وہ نام سننے میں اچھا لگ رہا ہے بس یہ نام رکھ دو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور جہاں باقی حقوق ہیں وہاں ہم پر اولاد کے حقوق بھی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تشخص اور پہچان ہم نے دینی ہے، اسلامی نام رکھ کر دینی ہے۔
یعنی غیر مسلموں کے نام رکھنے، اسلامی نام رکھیں، انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، یا کیا ہے صحابہ کرام کے ناموں میں سے۔ اب یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے سیدنا اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اطہر یہ جو لفظ ہے یہ بچوں کا نام رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس کا معنی بھی اچھا ہے، تو یہ نام جو ہے رکھا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ایک نام سیدنا اعدل الناس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے، منصف تھے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف اعلیٰ بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے، اب دیکھیں عرب کا معاشرہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کس قدر جہالت، کس قدر ظلم، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، شرک، بت پرستی، لیکن اللہ کے نبی ایسی ذات کہ دعوی نبوت سے قبل آپ کو صادق الامین کہا جا رہا ہے معاشرے میں، یعنی نبی ایسی ذات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دعوی نبوت سے پہلے، فرائض منصب نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ برائیوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کی لغزشوں سے، علائشوں سے اللہ پاک رکھتا ہے۔ تو صادق الامین، امانت دار، علماء نے لکھا اکابرین میں سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ اور اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عدل کہتے کس کو ہیں، عدل کس کو کہتے ہیں، عدل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں عدل، کہ جو چیز جہاں جس مقام پہ رہنے کی، رکھنے کی حقدار ہے، اس کو اس مقام پہ رکھنا، اسے کہتے ہیں عدل۔ اب قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں سورہ شورا، ایک ہے سورہ شعراء اور ایک ہے سورہ شورا۔ یہ سورہ شورا ہے، آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا پیغمبر کہ آپ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیں، اس بات کی طرف بلائیں جس کا حکم دیا گیا، یعنی توحید کی طرف، اور فرمایا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ فرمایا کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور فرما دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی نبی جو ہے وہ اول ہوتا ہے ایمان لانے والا۔
اور پھر نبی اللہ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر اس لیے پھر اپنی امت کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ فرما دیجیے آپ کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ بھی فرما دیجیے اے نبی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ قرآن کریم کی بارہا بہت سی آیات ہیں کہ جس میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے۔ ان میں سے ایک یہ آیت مبارکہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 15۔ فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم من و عن ہو بہو پہنچا دیا، فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، بات صاف ہے۔ اللہ کا جو حکم میں لے کر آیا ہوں کتاب میری نبوت اور رسالت، اس پر ایمان لاؤ، نہیں تو فرمایا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ فرمایا اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت، محاسبہ اعمال، مرنے کے بعد میدان محشر میں سب اکٹھے ہوں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جمع کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے اور اپنے اعمال اپنے عقیدے کا حساب کتاب دینا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ باقی عادل کا جو لفظ ہے کہ اس لفظ کو اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ذکر کیا ہے، احادیث میں کہاں کہاں عادل کا لفظ آیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔